کیا تراویح کے بغیر روزے صحیح ہوں گے؟ پورے رمضان کی تراویح نہیں پڑھی اور تمام روزے رکھ لیے تو کیا روزے صحیح ہوئے یا نہیں؟ سلیم نسیم، دیکھیں تراویح اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو روزے اس کے بہرحال صحیح ہو جاتے ہیں، روزوں پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن تراویح سنت مؤکدہ ہے، قابل ملامت ہے وہ شخص جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا، تو اس لیے تراویح بھی پڑھنی چاہیے۔ کبھی بہت تھکاوٹ ہو نہیں پڑھی جا رہی تو ٹھیک ہے، کم کر دیں، مختصر کر دیں۔ ویسے سنت مؤکدہ 20 رکعتیں ہیں، اس پہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 20 رکعتیں ثابت ہیں، اور شروع میں اسلاف میں ہمیں 16 رکعتیں بھی ملتی ہیں، 20 سے زیادہ بھی ملتی ہیں، لیکن بعد میں جب تحقیق ہوتی چلی گئی تو چاروں امام اس پر متفق ہو گئے کہ کم سے کم تراویح کی رکعتیں 20 ہیں، تو اس لیے آپ 20 رکعت تراویح پڑھا کریں۔ لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے تو روزہ بہرحال آپ کا ہو جائے گا، لیکن روزے کی اہمیت تراویح سے کروڑہ گنا زیادہ ہے، کیونکہ روزہ تو بہرحال اسلام کا ایک رکن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تراویح نہ پڑھنے سے روزہ بھی چھوڑ دیں آپ نے جو بات کی ہے اس میں دو پہلو، اگر ایک ہے کہ ہمیشہ نہیں پڑھتا، ایک یہ کہ کبھی چھوٹ گئی، مثلا 30 دنوں میں ایک دن یا 2 دن چھوٹ گئی، اس کا حکم اور، لیکن پڑھتا ہی نہیں اور اس کو ہلکا سمجھتا ہے تو سخت گناہ گار ہے۔ یہ ہر روزے کے ساتھ ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، دونوں کو پڑھنی چاہیے۔ نہیں اگر پڑھے گا روزہ تو ہو جائے گا، لیکن وہ روزہ جس میں قوت نہیں ہوگی اور جس کا ثواب زیادہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک غلط فہمی بھی یہاں دور کرتا ہوں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ بھی نہیں ہوتا۔ ایسا بالکل نہیں، تراویح ایک الگ عبادت، روزہ ایک الگ عبادت، اور تراویح ویسے بھی چھوڑنے سے تراویح کوئی انسان گناہگار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تراویح یہ فرض اور واجب نہیں، یہ سنت ہے، سنت موقع آپ کہیے، آپ ہمیشہ پڑھتے تھے، لیکن یہ واجب نہیں، اس کے چھوڑنے سے گناہگار نہیں ہوتا انسان، لیکن پڑھنے سے ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ کتنے بڑے ثواب؟ غفر له، پورے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تراویح نہ پڑھ سکے جو شخص، کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا کوئی کنڈیشن ہے؟ بالکل، یہ دونوں بالکل مستقل علیحدہ عبادات ہیں۔ روزہ رکھا، تراویح نہیں پڑھی، تراویح پڑھ لی، روزہ نہیں رکھا، ان دونوں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، الگ دونوں ہی رکھنے چاہیے، ایک پڑھیں، لیکن کوئی رہ جائے تو اس سے دوسری عبادت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سیدنا عمر نے اپنے دور میں پہلے تو کچھ عرصہ اسے ان اٹینڈڈ چھوڑا، بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت ابوبکر نے بھی ان اٹینڈڈ چھوڑا، لوگ ٹولیوں کی شکل میں مسجد میں نمازیں پڑھتے تھے، ایک امام کو آگے کھڑا کیا اور پڑھ لیا، یعنی شو کیا، یہ نہیں تھا کہ ایک کمبائنڈ امام تھا۔ تو حضرت عمر نے بھی شروع کرا کے خود نہیں پڑھی ادھر، تو یہ آپ نے ایک آپشن دی تھی، انہوں نے پکڑ کے واجب بنا لیا۔ ان سے پوچھیں کہ حضرت عمر نے خود کیوں نہیں پھر وہاں پڑھی؟ اگر آپ اس کو اسٹیبلش کرنے آئے تھے، آپ نے کہا کہ یہ ٹولیوں کی شکل میں نہ پڑھو، ایک امام کھڑا کرو، یہ آپ ادھر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں پڑھ لیں، واجب والا تو کوئی معاملہ نہیں ہے، اور نہ کسی کو کریٹیسائز کریں۔ یہاں تو باقی پبلک میں مشہور ہے کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہے، اندازہ کریں، ایک نفلی چیز کو انہوں نے فرض سے بڑا قرار دے دیا۔ یہ تو بس ایک فرقہ واریت ہے اور کچھ نہیں۔ سوال ہے کہ تراویح کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ روزہ الگ عبادت ہے، تراویح الگ عبادت ہے، لیکن دونوں ہی رمضان میں ادا ہوتے ہیں، یعنی دونوں کے درمیان یہ تو مماثلت ہے کہ دونوں رمضان کی عبادت ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں الگ الگ عبادتیں بھی ہیں۔ اگر کوئی شخص ایک عبادت کر رہا ہے اور دوسری نہیں کر رہا تو وہ ایک کا اجر پائے گا۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پا رہا، بیماری ایسی ہے کہ جس میں بہت زیادہ پانی پینے کی ضرورت ہے، روزہ اس مجبوری سے نہیں رکھ رہا، تو ایسا شخص بھی رات کے قیام سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یعنی اس کو رات کو نفل پڑھ لینے چاہیے، تراویح پڑھ لینی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نفل نہیں پڑھ سکتا لیکن روزہ رکھ رہا ہے، مثلا سفر کی حالت میں ہے، تو اس صورت میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ روزہ فرض عبادت ہے جبکہ تراویح نفل عبادت ہے، لیکن رمضان المبارک میں ایک نفل ادا کرنا بھی اتنا ثواب رکھتا ہے جیسے ایک فرض ادا کیا جا رہا ہو، اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ میں عرض کر دوں کہ تراویح کوئی نماز نہیں ہے، سرے سے ہے ہی نہیں، تراویح کوئی نماز نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں، ہم پر 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں ہر مسلمان پر شب و روز میں، ان سے آپ واقف ہیں۔ فجر کے وقت 2 رکعتیں، ظہر کے وقت 4 رکعتیں، عصر کے وقت 4 رکعتیں، مغرب کے وقت 3 رکعتیں، اور عشاء کے وقت 4 رکعتیں، یہ ہم سب پر فرض کی گئی ہیں۔ اس کے سوا نفل ہیں، وہ آپ کو اللہ جتنی توفیق دے آپ پڑھیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے رسول پر 6 نمازیں فرض کی گئی، ان میں ایک نماز تہجد کی نماز، اس کو قرآن نے بیان کیا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ اے پیغمبر آپ کو ایک چھٹی نماز بھی پڑھنی ہے اور وہ رات کو نیند توڑ کر پڑھنی ہے، اور پھر تفصیل بتائی ہے کہ آدھی رات تک یا 1/3 رات تک، جیسے سورہ مزمل میں ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ نماز آپ کے لیے نافلۃ لک، ایک زائد نماز ہے،
یعنی جس ہستی کو خدا کا پیغمبر بنا کے بھیجا گیا اس کے اوپر عبادت بھی زائد فرض کی گئی۔ یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو روزانہ پڑھتے تھے اس لیے کہ آپ پر فرض تھی۔ صحابہ کرام میں سے بھی قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ شوق سے پڑھنے لگے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا طائفۃ من الذین معک، یعنی آپ کے ساتھیوں میں بھی کچھ لوگ اس کو پڑھنے لگ گئے ہیں، شوق سے پڑھنے لگے اس نماز۔ نفل نماز ان کے لیے ظاہر ہے کہ حضور کے لیے فرض تھی اور لوگوں نے اس کو ایک نفل نماز کے طور پر پڑھنا۔ یہ جو نفل نماز ہے اس کے بارے میں لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے لیے بعض اوقات تہجد کے وقت اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، کام کرنے والے لوگ ہیں، دیر سے آئے ہیں، تو کیا ہم اس کو عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے اجازت دے دی، آپ نے فرمایا عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے۔ تو تہجد کی نماز کم سے کم 3 رکعت ہوتی ہے۔ یہ جو وتر آپ پڑھتے ہیں یہ وہی تہجد کی نماز۔ عشاء کی نماز کے ساتھ عام طور پر 3 وتر پڑھتے ہیں حنفی لوگ، یہ تہجد کی نماز ہے جو رسول اللہ نے اجازت دے دی کہ آپ عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ تو کم سے کم 3 رکعتیں لوگ پڑھنے لگ گئے۔ یہ نماز ہمیشہ پاک ہوتی ہے، ہمیشہ 3، 5، 7، 9، 11 جتنی آپ چاہے پڑھ لیں، جتنی چاہے رکعتیں پڑھ لیں، اس کی کوئی متعین رکعتیں نہیں ہیں۔ نفل نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، اس کا صحیح وقت تہجد کا ہے۔ رسول اللہ نے اس کو عشاء کے بعد پڑھنے کی اجازت دی، تو اس سے لوگوں نے رمضان میں یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ وہ 23 رکعت پڑھنے لگ گئے، بعض لوگ 11 رکعت پڑھنے لگ گئے۔ امام مالک کے زمانے میں مدینے میں لوگ 49 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تہجد کی نماز ہے، کوئی نئی نماز نہیں ہے، ہمیشہ طاق پڑھی جائے گی، 3، 5، 7، 9، کم سے کم 3 رکعتیں پڑھی جاتی ہے۔ رسول اللہ پر فرض تھی، آپ کی اجازت سے اس کو عشاء کے بعد پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کا اصل وقت وہی ہے تہجد کا وقت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف یہ دیکھا تھا کہ لوگ مسجد میں الگ الگ جماعتیں کرا رہے ہیں، تو ان کی طبیعت میں چونکہ بڑا ڈسپلن تھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک امام مقرر کر لو۔ خود نہیں شریک ہوئے، کبھی نہیں پڑھائی، نہ کبھی خود پڑھی اس وقت، بلکہ دیکھ کر مسجد کے باہر سے یہ کہہ کے چلے گئے کہ جس کو چھوڑ کر، یعنی تہجد کے وقت کو چھوڑ کر اس وقت پڑھ رہے ہو اس سے زیادہ افضل ہے، اور خود ہمیشہ اسی وقت میں پڑھے۔ تو یہ ہے تراویح کی حقیقت، یہ کوئی الگ نماز نہیں ہے۔ تو اس لیے از راہ کرم اس میں بھی لڑائی جھگڑا بند کر دیں۔ آپ کو اللہ توفیق دے آپ 3 رکعت پڑھیے، آپ کو اللہ توفیق دے 5 پڑھیے، 7 پڑھیے، 9 پڑھیے، 11 پڑھیے، آپ 21 پڑھیے، 23 پڑھیے، طاق پڑھی جائے گی، اس کی رکعتوں پر کوئی پابندی نہیں۔ نفل نماز ہے، اس کا اصل وقت تہجد کا وقت ہے، آپ نہیں اٹھ سکتے تو عشاء کے بعد پڑھ سکتے۔ روزہ اس کے بغیر بھی ہو جاتا ہے؟ روزہ جی ہاں، روزے کے لیے 5 نمازیں جو فرض ہیں وہ آپ کو ہر حال میں پڑھنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون میں ہر عبادت اپنی جگہ کامل ہوتی ہے، وہ کسی دوسری عبادت پر منحصر نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے زندگی بھر حج نہیں کیا تو نماز ہو جائے گی، عمرہ نہیں کیا تب بھی نماز ہو جائے گی، تو اسی طرح اگر آپ نے نماز چھوڑ دی تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ نماز اپنی جگہ چھوڑنا ایک بڑا گناہ ہے، روزہ رکھنا اپنی جگہ ایک بڑے اجر اور ثواب کا۔ یہ بالکل نفل عبادت ہے، تہجد کی نماز ہے، کوئی الگ نماز نہیں ہے، وہی نماز ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی۔ اگر اللہ توفیق دے تو اس کو اصل وقت میں پڑھیے، اگر مشکل پیش آ جائے تو عشاء کے بعد پڑھیے۔